آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو آقا کریم فرمایا کہ قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ فرمایا جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا ہدایت پا جائے گا، اور جو قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور راستہ سے ہدایت تلاش کرنا چاہے گا تو اس کو گمراہ کر دیا جائے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں سے ہم یہاں تھوڑے وقت میں گفتگو سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میں صرف چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب جو کتاب آپ پہ اتاری جا رہی ہے، جو قرآن مجید آپ پہ نازل ہو رہا ہے، اس کی تلاوت بھی فرمائیے، اس کی تلاوت بھی کیجیے۔ تو حضور کو باقاعدہ حکم دیا گیا قرآن مجید کی تلاوت کا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا قرآن پڑھتے تھے، ظاہر ہے حضور کا لہجہ بھی بڑا میٹھا تھا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تو جب صاحب قرآن خود ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے پھر منظر تو نرالا ہوتا ہوگا نا۔ اللہ اکبر! تو اتنا خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے، میٹھا لہجہ، کک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں، پر انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ تو اتنا پر نور، باوقار اور پر تاثیر لہجہ، اور پھر اللہ کا کلام، ادھر حضور کے لبوں سے قرآن نکلتا، ادھر لوگوں کے سینے ایمان کے نور سے روشن ہو جایا کرتے تھے، لوگوں کی زبانوں پہ بے ساختہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا جب حضور کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ کئی لوگ قرآن مجید کی تلاوت سن کے ایمان لائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، صحابہ کرام جب تلاوت کرتے تھے تو ایمان جو ہے وہ جاری ہو جاتا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ اس کے بے شمار واقعات ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے۔ وہ واقعہ تو معروف ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لٹکائے جب وہ بڑے والہانہ انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، کسی نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا آج بانی اسلام کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لو۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا تمہاری تو اپنی بہن اسلام لا چکی ہے، تمہارے بہنوئی جو ہے وہ ان کے غلام بن گئے ہیں، پہلے ان کا تو کام کرو، ان کی تو خبر لو۔ گئے، جب دروازے پہ موجود تھے تو گھر کے اندر سے کچھ خوبصورت الفاظ پڑھنے کی آواز سنائی دی، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی۔ شروع میں تو جا کے بہن کو زد و کوب کیا، لیکن جب دیکھا کہ بہن تو اس کے اندر تو بڑی مضبوطی ہے، پاور ہے، طاقت ہے، یہ تو عمر کو کسی کھاتے میں نہیں لا رہی، تو پھر تھوڑے سے پسیج گئے، دل ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے کہ وہ جو پڑھ رہے تھے ذرا مجھے دوبارہ بھی تو پڑھ کے سناؤ۔ تو ان کی بہن نے جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، ادھر سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہے وہ ان کے لبوں سے نکلتے گئے، ادھر عمر کا سینہ ایمان کے نور سے روشن ہوتا چلا گیا۔ اقبال خراج پیش کرتے ہیں، اے بہن تو نہ دانی کہ سوز قرات تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، اے بہن تو نہیں جانتی کہ تیری قرات نے تو بھائی کے سینے کو ایمان کا نور بخش دیا۔ اگر بہن تلاوت کرے تو عمر بھائی کا سینہ ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، اور جب ماں تلاوت کرے تو پھر بیٹا نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو جزاک اللہ۔ تو قرآن مجید کی تلاوت
یہ ایک اثر رکھتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اس کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور کی تلاوت کا طریقہ کیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق آتا ہے کہ حضور ایک ایک آیت کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوں کر تلاوت فرمایا کرتے تھے حضور، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی ایک ایک آیت کر کے حضور تلاوت کرتے تھے۔ آج کل تو قاری صاحبان ایک سانس میں پوری سورت پڑھنا سعادت سمجھتے ہیں، تو یہ جائز تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ حضور کی تلاوت کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ بڑا زور بھی لگاتے ہیں، بس اوقات وہ جاگ بھی نکل رہی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ وہ ان کی شریانیں بھی باہر نکل رہی ہوتی ہیں اور بہت مشکل میں پڑے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشکل میں پڑھ جائیں۔ تو قرآن آسانی سے پڑھنا چاہیے، مشکل میں پڑھ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن آیا ہی آسان انداز سے اس کو تلاوت کیا، تو حضور ایک ایک آیت کر کے اس کی تلاوت کرتے تھے، چونکہ جب ایک ایک آیت کر کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے الفاظ دل پہ اثر کرتے ہیں اور دل نرم ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے۔ یہی وجہ ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مرید نے عرض کیا، حضرت اگر میں کوشش کروں پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کروں؟ تو فرمایا بیٹا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی تمہیں رونا نہیں آتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ بھی پانی پانی ہو جاتے اور وہ بھی جو ہے وہ پگھل جاتے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ، کیونکہ اس کے الفاظ میں تاثیر ہے، اس کے الفاظ کے اندر ایک روشنی ہے، اجالا ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، تو یقیناً جب اس کے تقاضے پورے کریں گے تو پھر یہ چیز نصیب ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ حافظ صاحب وہ جناب وہ آج کل تو نام بھی حافظوں کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ حافظ بجلی ہے، کوئی کہتا ہے یہ حافظ ٹرین ہے، اور مختلف اس انداز سے نام رکھے ہوتے ہیں۔ اور حفاظ کرام کا بھی یہ انداز ہوتا ہے کہ سب سے جلدی تراویحیں میں نے ختم کرنی ہیں، اور جو پیچھے والے بھی بس اوقات ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس مسجد میں تراویحیں پڑھیں جہاں جب وہ سب سے کم وقت لگتا ہو۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، یہ تو ایک محض وہ ایک پریکٹس ہے جو ہم کر رہے ہیں، ایک رسم ادا کر رہے ہیں، اس کے اثرات دل پہ مرتب نہیں ہوتے۔ لیکن اثرات دل پہ مرتب تب ہوں گے جب ہم ایک ایک آیت کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حضور جب تلاوت کرتے تھے تو جب رحمت کی آیات پڑھتے تو اللہ سے جھولی پھیلا کے رحمت مانگتے تھے، اور جب اللہ کے عذاب کی آیات پڑھتے تھے تو پھر اللہ کے عذاب سے بخشش مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ جو ایسی آیت پڑھتے تھے کہ قیامت کے واقعات جب اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، قیامت ایک زلزلہ ہے، جب آئے گا تو بس زمین تھر تھرانے لگ جائے گی اور اپنے اندر کے دفینے باہر پھینک دے گی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، جب سمندر بھی بھڑک اٹھیں گے۔ واذا القبور بعثرت، جب قبریں پھٹ جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ تو یہ آیات ہیں جو دل کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ جب ایسی آیات کی تلاوت کرتے تو اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور پھر اگر کوئی آیت پڑھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت طاری ہو جاتی تو پھر اس کو بار بار پڑھتے تھے، بار بار اس کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے اور جب اس آیت پہ پہنچے جو کہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی جانب اٹھایا گیا نا، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مالک اب میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، تو مجھے چوتھے آسمان پہ اٹھا رہا ہے۔ ان تعذبہم، اگر تو میری اس قوم کو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ،
تو مالک تیرے بندے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، تیرا اور ان کے آپس کا جو رشتہ ہے وہ تو خوب جانتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بڑی عزتوں والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ ایک بڑا محبت بھرا یہ جملہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ اپنی قوم کے لیے بخشش، ان سے صرف نظر کیا جائے، ان کو معاف کیا جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست تھی ایک عاجزانہ انداز میں۔ تو جب حضور اس آیت پہ پہنچے نا تو بس پھر آنسوؤں کی ایک جھڑی لگ گئی اور مسلسل زار و قطار حضور نے رونا شروع کر دیا۔ بار بار اس آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں، تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور آنسو ہیں کہ تھمنے نہیں پا رہے، مسلسل گریا کر رہے ہیں اور مسلسل گڑ گڑا کے رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جبریل کو فرمایا، جبریل جی رب جلیل، جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ محبوب اتنا رونے کا سبب کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ محبوب کیوں رو رہے ہیں، لیکن یہ محبوب کا پروٹوکول ہے کہ جبریل کو بھیجا جا رہا ہے۔ جبریل حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا، محبوب ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اتنا رونے کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے اتنا گریہ کیا جا رہا ہے، اتنی آہوزاری کی جا رہی ہے۔ تو آقا کریم فرمایا، جبریل مجھے میری امت کا غم رلاتا ہے، مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ گئے اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا، مالک تیرا محبوب یہ عرض کرتا ہے کہ مجھے میری امت کا غم رلاتا ہے۔ یارو اتنا پیار تو ہمارے والدین بھی ہم سے نہیں کرتے جتنا کہ ہمارے آقا ہم سے محبت فرماتے ہیں، جتنی حضور کو ہم سے محبت ہے، پیار ہے۔ غاروں میں رو رو کے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آہو زاری کر کر کے حضور ہماری بخشش کی دعائیں فرماتے رہے، اور ہم سے پیار، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن حضور ہم سے محبت فرما رہے تھے، ہم سے پیار فرما رہے تھے۔ ہم تو حضور کی محبتوں کا کوئی صلہ دے ہی نہیں سکتے، ہم تو صرف یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں درود پڑھ سکتے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم حضور کی محبتوں کا صلہ نہیں دے سکتے۔ تو جبریل گئے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جبریل دوبارہ محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے کہو کہ محبوب آہو زاری ختم کر دیجئے، گریہ زاری ختم کر دیجئے، آپ کا رونا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اب بہت زیادہ آپ نے رو لیا، بہت زیادہ آپ نے آنسو بہا لیے، اب رونا بند کیجئے۔ باقی رہا امت کا مسئلہ، آپ کی امت کی پریشانی، تو وہ پریشانی نہ لیجئے گے۔ اِنَّا سَنُرْدِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، محبوب وعدہ رہا، میں رب ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تم آہو زاری ختم کرو، باقی رہا امت کا مسئلہ، تو میں وعدہ کرتا ہوں امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دوں گا۔ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے، محبوب امت کے متعلق جیسے تو کہتا جائے گا میں رب ہو کے ویسے ہی کرتا جاؤں گا، ہم تجھے راضی کریں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب عن قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ پوری کائنات رب ذوالجلال کو راضی کرتی ہے اور رب اپنے محبوب محمد کو راضی فرما رہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ام المومنین ہماری حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، محبوب مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ تو آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ کو راضی کرنے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی منشا ہے۔ تو فرمایا محبوب ہم امت کے متعلق آپ کو راضی کر دیں گے، اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنے رب پہ راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک میں اپنے رب پہ راضی نہیں ہوں گا۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، اور سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے، اور آواز آئے گی یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ وہاں تو حضور کے چاہنے والوں
کی تو جو ہے وہ ان کو تو مقام دیا جائے گا، ان کو مرتبہ دیا جائے گا۔ تو بہرحال آقا کریم جب تلاوت کرتے تھے تو جس آیت پہ دقت آ رہی ہوتی اس کو بار بار تلاوت کرتے تھے۔ اور بھی آقا کریم اسلام کی تلاوت کے کئی انداز تھے، لیکن بہرحال فرمایا محبوب تلاوت کیجئے جو آپ کے اوپر وحی نازل۔ اب تلاوت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تلاوت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے تیرا قرب کیسے ملے گا؟ تو فرمایا اگر میرا قرب چاہتے ہو تو میرے کلام کی تلاوت کیا کرو۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے کسی جاننے والے کو لکھا تھا کہ جو شخص قرآن مجید کی ناظر تلاوت کرتا ہے اگرچہ اس کے معنی و مطالب نہیں جانتا، صرف اوپر دیکھ کے پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کے دل کا تعلق آمنہ کے لال کے قلب سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے جو حضور کے سینہ نور کے گنجینہ پہ نازل ہوا ہے۔ یعنی اللہ کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے محبوب محمد کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو گویا ہم رب ذوالجلال سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہو کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو قرآن مجید کے ذریعے ہمیں رب ذوالجلال کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت نصیب ہوتی ہے جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ یاد رہتا ہے، اگر نہ پڑھیں تو یہ بھول جاتا۔ اگر حافظ صاحب 40 سال تک اس کو مصلح سناتے رہیں اور اس کے بعد اس کو پڑھنا چھوڑ دیں تو یہ بھول جائے گا۔ کوئی 50-60 مصلح سنا لے، پڑھنا چھوڑ دے پھر بھی بھول جائے گا۔ کوئی ناظرے پڑھا ہوا ہے، اگر وہ اس کو پڑھنا چھوڑ دے گا تو ناظرے بھی بھول جائے گا۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی مثال اونٹ کی ہے جس کو تم نے نکیل ڈالی ہوئی، اگر نکیل ڈال کے اپنے پاس رکھو گے تو اونٹ تمہارا ہے، اگر نکیل نکال دی تو اونٹ بھاگ جائے گا، تمہارا نہیں ہے۔ تو اس کو نکیل ڈال کے رکھو۔ تو قرآن مجید کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ روزانہ قرآن مجید کی 1.25 پارے کی تلاوت کرے تو اس کو قرآن حافظ صاحب کو کبھی بھی نہیں بھولے گا، 1.25 پارہ روزانہ کی تلاوت سے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے قرآن بھولتا نہیں ہے، یاد رہتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو انسان کو اتنی روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ کہا گیا کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس کو دیکھا جائے، دیکھ کے اس کی تلاوت کی جائے، اور بلکہ یہ کہا گیا کہ جس سطر پہ تم جا رہے ہو پڑھ رہے ہو اس سطر پہ انگلی رکھو، اس لیے کہ جب تم آنکھوں سے قرآن کو دیکھتے ہو تو آنکھوں کو قرآن فیض دیتا ہے، جب زبان سے پڑھتے ہو تو زبان کو فیض ملتا ہے، اور جب ہاتھ رکھ کے تلاوت کرتے ہو تو انگلیوں کے ذریعے قرآن بندے کو فیض عطا کرتا ہے۔ اس طریقہ سے اس کی تلاوت کی جائے تو یہ فیض دیتا ہے۔ اور بلکہ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سینے میں حضور کی زیارت کی تڑپ ہو، اس کا جی چاہتا ہو کہ مجھے محبوب کی زیارت نصیب ہو، بھلا کوئی ہے حضور کا غلام جس کے سینے میں تڑپ نہ ہو؟ یہ تو ہر غلام چاہتا ہے کہ مجھے حضور کا دیدار نصیب۔ اور یاد رکھیں آقا کریم اسلام کا دیدار جب نصیب ہوتا ہے تو ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بھول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے ہو راز حقیقت کھول دے نہیں۔ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جو جھگڑے ہیں، یہ نہ دیکھنے کے جھگڑے ہیں، جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اگر تڑپ ہے دیدار کی لیکن دیدار ہو نہیں رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ فرماتے ہیں تم قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ قرآن کی زیارت کرنا ایسی ہے جیسے رخ بدوحا کی زیارت کر لی، حضور کے چہرہ نور کا دیدار کر لیا۔ چونکہ قرآن نے جو کہا ہے حضور نے کر کے دکھا دیا ہے، قرآن تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل آمنہ کے لال ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے فیض ملتا ہے، اس کو جب دیکھتے ہیں تو فیض ملتا ہے، اس کو لمس کرتے ہیں تو قرآن مجید فیض دیتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں تو اس سے پھر اس کے فرامین پہ عمل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ بندہ پھر قرآن کے قریب ہوتا جاتا ہے نا، اس کے احکامات پڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو سمجھتا جاتا ہے، اس کی دل کی گہرائیوں میں اترتا جاتا ہے، تو پھر اس پہ عمل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جب تک قریب نہیں آئیں گے تو عمل کیسے کریں؟ جب قریب آئیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس میں غور و تدبر کریں گے تو پھر اس پہ عمل کرنے کو بھی جی چاہے گا۔ صاحب تفسیر روح البیان نے اسی آیہ کریمہ کے تحت اتل ما اوحی الیک من الکتاب کے تحت ایک واقعہ لکھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک چور کو لایا گیا
اس نے چوری کی تھی، تو آپ نے جب چوری ثابت ہوگی تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو وہ دیہاتی آدمی تھا تو غصے میں آ گیا. اس نے کہا عمر میرا ہاتھ کیوں کاٹنے لگے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی بنا پہ میں ہاتھ کاٹتا ہوں. تو اس نے کہا کہ کہاں لکھا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو یہ جب آیت آپ نے پڑھی تو چور فوراً کہنے لگے گا کاش مجھے علم ہوتا کہ چوری کرنے کی یہ سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی چوری نہ کرتا. چوری میں نے اس لیے کی کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا. تو یہی ہے کہ جب علم نہیں ہوگا تو پھر عمل بھی نہیں کریں گے، علم آئے گا تو عمل کریں گے نا. تو اس لیے جب قرآن پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کے پاس بیٹھیں گے تو علم نصیب ہوگا، روشنی نصیب ہوگی اور پھر اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا نصیب ہوگا. لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب اس کو پڑھیں گے پھر اس کو سمجھیں گے. لیکن ہمارا تو ماحول ہی نہیں ہے قرآن سمجھنے کا. ہمارے ہاں تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ انگلش فر بولے، اچھی بات ہے، اس کی نفی نہیں ہے. اب تو کہتے ہیں جناب چائنیز بھی سیکھیں تاکہ کاروبار آگے، چائنا سپر پاور بن رہا ہے تو چائنیز زبان بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، زبانیں سیکھتے ہیں، اچھی بات ہے، اس کی نفی نہیں ہے. لیکن جس طرح ہم سائنس پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح ہم جو ہے وہ دیگر زبانیں خاص طور پہ انگلش پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم عربی سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں؟ آقا کریم فرمایا عربی سے پیار کرو، اس لیے کہ قرآن کی زبان عربی ہے. فرمایا عربی سے پیار کرو. پیار کرنے کا مطلب نہیں ہے اس کو چومتے رہو، مطلب یہ کہ اس کو سیکھو. عربی سے پیار کرو. قرآن کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے. اور فرمایا مجھے محمد کی زبان بھی تو عربی ہے. مجھ سے محبت کا تقاضا یہ کہ اس کی زبان کو سیکھا جائے. تو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کے معانی و مطالب پہ غور و فکر بھی کیا جائے تاکہ اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے نصیب ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور بہت زیادہ اس کے مناقب ہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے جو الفاظ ہیں ان کا نور بندے کے چہرے پہ اترتا ہے اور چہرے پہ محسوس کیا جاتا ہے قرآن مجید کا نور جو نصیب ہوتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید جو مقام دیتا ہے، جو مرتبہ دیتا ہے. علامہ اقبال کی وہ ربائی بڑی خوبصورت ہے. فرماتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت تشگیر ثبات. اقبال کہتے ہیں یہ ایسی زندہ کتاب ہے جو حکمت سے لبریز ہے، جس کا ایک ایک لفظ روشنی بانٹتا ہے، اجالا اور نور نگہت عطا کرتا ہے. فرمایا پوری کائنات فنا ہو جانے والی ہے، ہم بھی فنا ہو جائیں گے اور ہمارا نام تک باقی نہیں رہے گا. اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید بھی باقی ہے. فرمایا جو قرآن سے جڑ جائے گا اللہ اس کو بھی بقا عطا فرما دے گا. بے ثبات از قوتش گیرت ثبات، جو بے ثبات ہے، جو فنا ہونے والا ہے، جب قرآن سے جڑ جائے گا تو اللہ اس کو بقا عطا کر دے گا. تو قرآن مجید ہمیں بقا دیتا ہے. قرآن مجید ہمیں جو ہے وہ اس دنیا کے اندر وہ فنا نہیں ہونے دیتا بلکہ ہمیں عزتوں سے نوازتا ہے. دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، قبر میں بھی عزت دیتا ہے. کل قیامت کے دن بھی حکم ہوگا اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. تو قرآن مقام دیتا ہے. یہ پچھلے دنوں میاں والی کے قبرستان کے اندر ایک پیر صاحب تھے، قبرستان میں ان کی قبر تھی، وہ پاؤں والی جانب سے ٹیڑھی ہو گئی. تو زائرین نے اس کو سیدھا کر دیا، پھر ٹیڑھی ہو گئی، پھر سیدھا کر دیا، پھر 3 مرتبہ سیدھا کیا، چوتھی مرتبہ پھر ٹیڑھی ہو گئی. تو وہ بزرگ کسی زائر کے خواب میں آئے اور آ کر کے کہا کہ لوگوں کو کہو کہ میری قبر سیدھی نہ کریں، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لیے کہ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ میرے پاؤں والی جانب آ کے ایک حافظ قرآن کو دفن کر دیا. اب جس شخص کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں، بھلا میں اس کو پاؤں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو پتہ چلے گا نا جب آنکھ بند ہوگی کہ قرآن دیتا کیا ہے. آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی کہ قرآن عزت کیا دیتا ہے، مقام کیا دیتا ہے، مرتبہ کیا دیتا ہے. تو اس لیے قرآن کے ساتھ جڑے، ہم قرآن مجید کے ساتھ ہم وابستہ ہوں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کریں، قرآن مجید کی روشنیوں میں، اجالوں میں زندگی گزاریں. تو پھر زندگی بھی خوبصورت ہوگی، زندگی کو بھی جمال نصیب ہوگا اور زندگی کو عزت نصیب ہوگی. لیکن آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے زندگی نہیں سیکھی اور ہم محض اس کی تلاوت پہ ہی
قانے ہو جاتے ہیں، اس کی تلاوت پہ ہم رہ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑی ستھری تنقید کی ہے، کہتے ہیں ببندے صوفی و ملا سیری کہ حیات از حکمت قرآن گیری و آیات اشتراکار جزین است کہ از یاسین او آسام بمیری۔ اقبال کہتے ہیں کہ تو جاہل صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا ہے کہ قرآن سے تو نے زندگی نہیں سیکھی، قرآن سے تیرا اتنا سروکار ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ بابے کی روح آسانی سے نکل جائے، بابا بڑا پریشانی میں ہے، بڑی مشکل میں ہے، تو یاسین پڑھتا ہوں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکلتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرا مطمع نظر یہ ہے کہ تم نے قرآن سے تلاش کیا تو مرنے کو تلاش کیا، قرآن سے تلاش کیا تو موت کو تلاش کیا۔ جس قرآن سے تم نے مرنا تلاش کر لیا، کاش اس قرآن سے تم نے جینا بھی تلاش کیا ہوتا، اس قرآن سے تم نے زندگی کو بھی تلاش کیا ہوتا۔ اس کا تو ایک ایک حرف حیات بخش ہے، اس کا تو ایک ایک حکم، اس کا تو ایک ایک جملہ وہ زندگی کا اجالا بانٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن قرآن تو پڑا رہا الماریوں میں، اور ہم زندگی سیکھتے رہے فلمی ایکٹروں سے، ہمارے بچے زندگی سیکھتے رہے ڈراموں سے، ہمارے بچے زندگی سیکھتے رہے کرکٹروں سے، ہمارے بچے زندگی سیکھتے رہے یورپ سے، ہمارے بچے زندگی سیکھتے رہے ان اوباشوں کے ذریعے، اور ہماری بچیاں زندگی سیکھتی نہیں جو فلموں کے اندر آنے والی یہ ایکٹرز ہیں اور جو بالکل اسلام سے ہٹی ہوئی ہیں، ان کا لباس، ان کا طرز زندگی، ان کا طرز معاشرت ہماری بچیاں ان سے سیکھتی رہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ الماریوں میں سجا پڑا رہا۔ تو پھر میاں زوال تو آئے گا نا، پھر پستی تو آئے گی، پھر گراوٹ تو آئے گی اگر ہم قرآن کو چھوڑیں گے تو۔ اس لیے کہ ہم نے زندگی جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں سیکھنی، ہم نے زندگی اللہ کے کلام سے سیکھنی ہے، یہ اپنے محبوب محمد کی سنت سے سیکھنی ہے۔ ہمارے بچے وہ زندگی جو ہے وہ ان کا معیار یہ نہیں ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، اور ہمارے بچوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے برباد کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو، اپنے بچوں کو کھلی چھٹی نہ دو کہ موبائل دے دیا بس ٹھیک ہے جو مرضی لگے رہو، تم اپنی طرف لگے رہو ہم اپنی طرف، نہیں، بچوں کی تنہائیوں پہ غور کریں، بچوں کے موبائلوں کو چیک کریں، ان کے سٹیٹس چیک کریں، ان کا جو ہے وہ آئی ڈی چیک کریں کہ یہ کیا کس چیز کو شوق سے دیکھتے ہیں، اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا نگران ہے، اور کل قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی تھی، بچوں کو کیا سکھایا تھا، بچوں کو کن راہوں کا مسافر بنایا تھا، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر بچے کو قرآن پڑھایا ہے تو آقا کریم اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنے بچے کو ناظر قرآن پڑھاتا ہے اس کے والد کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، بچے کو ناظر قرآن پڑھانے کی وجہ سے۔ تو اس لیے بڑے ہی خوش نصیب ہیں لوگ وہ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھاتے ہیں اور جو قرآن پڑھتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ جس کے پاس اچھی کوٹھی ہو؟ نہیں، یہ تو حضور نے نہیں فرمایا۔ تمہیں سب سے اچھا کون ہے؟ جس کے پاس وزارت کا قلم دان ہو؟ نہیں، یہ تو حضور نے نہیں فرمایا۔ جس کے پاس ہوٹل والی گاڑی ہو وہ سب سے اچھا ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں فرمایا۔ جس کے پاس ڈھور ڈنگر مال مویشی بہت زیادہ ہو وہ سب سے اچھا ہے؟ نہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ پھر سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا جو چاہے چٹائی پہ بیٹھا ہو لیکن اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو، فرمایا میں محمد اس بات کا اعلان کرتا ہوں سب سے اچھا انسان یہ ہے۔ اب ہم نے پھر اس کو عزت کیا دی ہے سب سے اچھے انسان کو؟ جو ایک سکول کا ٹیچر ہے اس کی تنخواہ تو 50,000 ہے، اور جو امام مسجد ہے جس نے 100 بچہ روزانہ پڑھانا ہوتا ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے نمازیں بھی پڑھانی ہے، اس نے جنازوں کا اعلان بھی کرنا ہے، جنازے پڑھانے بھی ہیں، اس نے 100 بچے کو قرآن پڑھانا ہے۔ جب 50 بچے ہی ہو، 100 نہ بھی ہو تو 50 ہی ہو، تو ظاہر ہے سکولوں میں تو ایک کلاس کے بچے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو بچے ہیں کوئی قاعدے پہ ہے، کوئی پہلے پارے پہ ہے، کوئی دوسرے پہ ہے، کوئی 10ویں پارے پہ، ہر ایک بچے کا الگ الگ سبق ہے، اور ہم حافظ صاحب اس کا سبق سنتے ہیں ہر ایک کا، اور ہم کہتے ہیں جی آدھے گھنٹے میں آپ نے بچے کو فارغ بھی کرنا ہے، اس نے اسکول بھی جانا ہے۔ اور پھر ہم جب بچے کو پڑھاتے ہیں تو عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ کبھی چکر بھی نہیں لگاتے کہ قاری صاحب ذرا بتائیے گا بچے کا کیا حال ہے، اور بچہ پورا قرآن پڑھ جاتا ہے اور ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ قاری صاحب بیچارے، وہ کہتے تنخواہ نہیں دیتے جناب، ہم تو جناب اتنی تنخواہ دے رہے ہیں، کتنی تنخواہ دے رہے ہیں بس انتظامیہ کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، بہرحال دے رہے ہیں تنخواہ۔
تو اسی تنخواہ پہ ہم سارا کام کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم وظیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بچے نے استاد سے سورۃ فاتحہ پڑھی تو آپ نے 500 درہم اس استاد کی خدمت فرمائی۔ استاد حیران ہو گیا، حضرت میں نے کیا کیا کہ آپ اتنی خدمت کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے معذرت چاہتا ہوں، آپ نے جو کام کیا ہے اس پہ آپ کی زیادہ خدمت ہونی چاہیے، پر میرے پاس تھے ہی اتنے، اس لیے میں آپ کی اتنا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، قبول کر لیجئے گا، مجھے معاف کیجئے۔ تو اس لیے یہ لوگ بہت محبتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کو پیار دیں گے، یہ اور اچھے طریقے سے قرآن پڑھائیں گے تو قرآن مجید کی تعلیمات عام ہوں گی، بچے قرآن پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو معاشرے میں روشنی آئے گی، اجالا آئے گا۔ تو آئیے قرآن مجید کے ساتھ جڑیے۔ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کی اس جامع مسجد میں مدرسہ تعلیم القرآن کا اہتمام ہے، بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے اور حفظ القرآن کی کلاس موجود ہے۔ تو آئیے ان اداروں کے ساتھ جڑ جائیے اور قرآن مجید کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیے، ناظریں پڑھائیے۔ ناظریں بڑی اہمیت ہے ناظریں قرآن پڑھنے کی، اور پھر حفظ کروائیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تفسیر کا سلسلہ ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تفسیر آنی چاہیے۔ تو یہ بچیوں کو بھی آنی چاہیے، بچوں کو بھی جیسے ہم بچوں کا قرآن پاک کا اہتمام کرتے ہیں تو اتنا ہی بچیوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی زیادتی ہے کہ ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں لیکن بچیوں کو، محلے کی وہ پہلے وہ مائیں ہوتی تھیں، بزرگ عورتیں، ایک ایک عورت جو ہے وہ بچیوں کو قرآن پڑھا جاتی تھی، وہ ایک ہوتا تھا سلسلہ، لیکن بہرحال وہ کوئی یہ موضوع سلسلہ نہیں ہے۔ موضوع یہ کہ باقاعدہ اس کا اہتمام ہو، جیسے بچوں کے لیے کلاس کا اہتمام ہے، ایسے بچیوں کے لیے بھی یہ باپردہ ایک روحانی ماحول، ایک خوبصورت ماحول میں جو پورے شرعی تقاضوں کے مطابق ہو، تو بچیوں کے لیے بھی قرآن مجید کا اہتمام مکمل ہونا چاہیے، ان کی تفسیر کا بھی اہتمام مکمل ہونا چاہیے۔ آقا کریم فرمایا علم الرجال سورۃ المائدہ، اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ کی تعلیم دو، وعلم النساء سورۃ النساء، اور فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دو، ان کے اندر عورتوں کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی حضور دعا ہے ہمیں کتاب رحمت کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھ کر کے اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادارت المصطفیٰ کا تو مشن یہی ہے، اور ادارت المصطفیٰ کے بانی نے جو فکر دی ہے، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ قرآن کا راستہ فردوس کا ہے، اللہ میں عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی